السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و توفیق سے کتاب التوحید کا ہم باب نمبر 13 لیں گے، جس میں ہے غیر اللہ سے فریاد کرنا یا اسے پکارنا شرک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا غیر اللہ سے استعاذہ کرنا یعنی پناہ مانگنا شرک ہے۔ حقیقت میں اللہ سے جو آدمی طلب کرتا ہے مختلف چیزیں ہیں۔ کبھی کسی مشکل سے محفوظ ہونے کا اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی دعا کرتا ہے، کسی چیز کے شر سے محفوظ ہونے کا جس کو پناہ مانگنا کہتے ہیں، اور کبھی کسی مشکل میں پڑا ہوا شخص جو ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے جس کو فریاد کرنا کہتے ہیں، اور کبھی آدمی اپنی کوئی حاجت ضرورت اللہ سے مانگتا ہے کہ جس کو دعا کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف چیزیں ویسے عموماً دعا ہی کے اس زمرے میں آتی ہیں، چاہے کسی چیز سے پناہ مانگنا ہو، کوئی حاجت مانگنا ہو، یا کوئی کسی مشکل مصیبت میں اللہ کو پکارنا ہو، یہ سبھی دعا ہی کے اس ضمن میں آتی ہیں۔ لیکن عربی زبان میں بلکہ اردو میں بھی ان کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، الگ الگ اس سے اصطلاحات ہیں۔ جس طرح کہ فریاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی مصیبت مشکل میں پھنسا ہوا جو شخص ہے اس کا پکارنا، اس کو فریاد کہتے ہیں۔ تو آج کا درس جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں، باب کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو فریاد کے بارے میں ہے اور دوسرا پکارنے کے بارے میں، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا یعنی دعا کرنا اس کا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو فریاد خاص ہے اور پکارنا عام ہے، جیسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ دعا کے لفظ کے اندر فریاد بھی، پناہ مانگنا بھی، سبھی دعا کے اندر شامل ہیں۔ تو دعا عام ہے، لیکن باقی الفاظ پناہ مانگنے، فریاد کرنے کے یہ خاص اصطلاحات ہیں، خاص چیزیں ہیں۔ تو فریاد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کو عربی میں استغاثہ کہتے ہیں، اور فریاد کرنا یا استغاثہ کرنا اس کی بھی دو شکلیں ہیں، دو اس کی قسمیں ہیں، ایک جائز ہے اور ایک ناجائز ہے۔ جس طرح ہم نے پناہ مانگنے کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا اس کی بھی دو شکلیں تھیں، کہ ایک وہ پناہ مانگنا ہے کہ جو جائز ہے، کہ جہاں پر آدمی کسی ایسی چیز سے پناہ لیتا ہے کہ جو ظاہراً اسباب کے ساتھ پناہ دینے پر اس میں قدرت موجود ہے، اس میں صلاحیت موجود ہے۔ کسی طاقتور انسان جو زندہ موجود ہو، اس سے مدد لینا کسی کام کو کرنے میں، جو کام کرنا اس کی یعنی کہ اختیار میں ہو یا اس کی صلاحیت سے ہو، کوئی شک نہیں کہ یہ پناہ جائز تھی۔ اور اسی طرح اس کے مد مقابل ایسی پناہ مانگنا کہ جو انسان کی یا کسی مخلوق کے بس کی بات نہ ہو، اس سے وہ پناہ مانگنا شرک ہے۔ تو یہاں پر بھی استغاثہ کے حوالے سے بھی جس کا معنی فریاد ہے، تو استغاثہ یا فریاد بھی دو طرح کی ہے، کہ کبھی وہ فریاد ہے کہ جو جائز ہے کہ آدمی اللہ کے سوا کسی اور سے مانگ سکتا ہے، کسی اور سے فریاد کر سکتا ہے، لیکن کب؟ جب اس کے پاس ظاہری اسباب ہوں، جب ظاہری سبب موجود ہو تو اس سے فریاد کی جا سکتی ہے، اس سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے، اور جس کی دلیلیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ دیکھا انہوں نے کہ ایک ان کی اپنی قوم کا، بنی اسرائیل کا آدمی، اور ایک فرعون کی قبطی قوم کا، دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، مدد مانگی، استغاثہ کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ استغاثہ جائز ہے، کیونکہ اس آدمی نے، بنی اسرائیل کے آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام طاقتور آدمی ہیں، اور اس کو
اس کی مدد کر سکتے ہیں اس قبطی فرعونی آدمی کے خلاف۔ تو قرآن نے بھی اس کے اس فریاد کے لفظ کو استغاثہ کا نام دیا۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ استغاثہ جو جائز ہے، لیکن جس طرح ہم نے پناہ مانگنے کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ اگرچہ بعض اوقات ظاہری اسباب موجود بھی ہوں کس چیز کو کرنے میں، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اصل وہ ان اسباب کو دینے والا کون ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیتا ہے تو کسی آدمی کو وہ دوسرے کی مدد کرتا ہے، اس کی فریاد کو پہنچتا ہے اور اس کی مشکل میں اس کے کام آتا ہے، اگرچہ اس کے پاس طاقت قوت موجود بھی ہو، لیکن اللہ کی توفیق نہ ہو تو پھر آدمی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہے استغاثہ۔ اسی طرح دعا بھی، پکارنا بھی، جس کو ہم سورۃ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ استعانت اور مدد بھی، دعا بھی، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ جو جائز ہے ایسی استعانت، ایسی چیز جو کہ کسی مخلوق کے اس کے بس میں ہو، اس کے اختیار میں ہو، اس کی قدرت طاقت میں ہو، ظاہری اسباب کے ہوتے ہوئے، اور ہم ظاہری اسباب کا نام بار بار لیتے ہیں کیونکہ جب ظاہری اسباب نہ ہوں اور اسباب سے بالا تر ہو کر ایسی چیزیں کرنا، اسی کا نام شرک ہے۔ تو دعا بھی دو طرح کی ہے، استعانت ظاہری اسباب کے ساتھ، جہاں پر ظاہری اسباب موجود ہوں تو جائز ہے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا۔ یعنی آپ کسی طاقتور آدمی کو کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ٹیبل اٹھائیے، مدد کیجیے میرے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں یہ استعانت جائز ہے۔ اور اس کے مد مقابل دوسری استعانت جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے پر قادر ہو، جس پر کسی مخلوق کا بس اختیار نہ ہو، کسی مخلوق سے ایسی استعانت کرنا، ایسی فریاد کرنا کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر پناہ مانگنے کا انداز ہو یا فریاد ہو یا دعا ہو، استعانت ہو، ان سبھی میں دونوں پہلو ہیں۔ ظاہری اسباب کے ساتھ معاملات ہوں تو جائز ہے جہاں تک ظاہری اسباب موجود ہوں، اور جب ظاہری اسباب نہ ہوں تو پھر ایسی چیزیں کرنا ناجائز بلکہ شرک ہے، اور بلکہ ایسا شرک ہے جو بڑا شرک ہے، انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ دلیل کیا اس کی؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان، ہم یہ آیتیں جو پڑھ رہے ہیں، اور آج کا باب حقیقت میں بڑا اہم ترین باب ہے اس موضوع پر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کے علاوہ وَلَا تَدْعُوا، نہ دعا کرو تم، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا سے کیا مراد ہے؟ کائنات کی ہر چیز، چاہے انسان ہو، کوئی جن ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی زندہ ہو، کوئی مردہ ہو، کوئی نبی ولی ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے وہ سبھی کیا ہے؟ وہ دون اللہ ہے، وہ غیر اللہ ہے۔ سب سے پہلے تو اس مغالطے کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے گمراہ کن ملا پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی ولی، ہاں وہ اللہ والے ہیں، ان سے فریاد کر لی، ان سے دعا مانگی ایسے جیسے اللہ سے مانگ لی، یعنی ان کے کہنے کا مقصد کہ وہ دون اللہ نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم علیہ السلام نے دون اللہ کا لفظ جو ہے اس سے کیا مراد لی ہے کہ کائنات کی ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات کے سوا ہے وہ سبھی کے سبھی دون اللہ ہے، اللہ کے سوا ہے۔ تو اللہ ماتا ہے کہ نہیں پکارو، نہیں دعا کرو اس سے جو اللہ کے سوا ہیں، اللہ کے علاوہ ہیں، ما لا ينفعک ولا یضرک، جو آپ کو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ آپ کا نقصان کر سکتے ہیں۔ یہ کائنات کا رب بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا جو بھی ہے نہ آپ کے نفع کے مالک ہیں نہ آپ کے نقصان کے مالک ہیں۔ ہاں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ایسا کرتے ہو تو پھر آپ ہوگے ظالموں میں سے۔ بڑا قابل غور جملہ ہے اس موضوع پر کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ من الظالمین، اور جب بھی توحید کے باب میں اور توحید کے موضوع پر شرک کی بات آتی ہے یا ظلم کی بات آتی ہے تو ظلم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ظلم سے مراد وہ شرک ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ ہوگے
مشرکوں میں سے اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ مشرکوں میں سے ہوگے، یعنی وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ جب بھی ظلم کا لفظ توحید کے باب پر آتا ہے، توحید کے اس یعنی کہ موضوع پر آتا ہے، تو ظلم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ظلم سے مراد جو ہے وہ شرک ہے، کہ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ یقیناً ظالموں یعنی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کو، اللہ کی وہ ہستی کہ اللہ کی مخلوقات میں جن کا سب سے اونچا بڑا مقام ہے، اگر آپ بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکار کر مشرک ہو سکتے ہیں، شرک میں پڑ سکتے ہیں، تو پھر آپ کے سوا کو دوسرے جو ہیں ان کا کیا حال ہوگا کہ اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے فریادیں کرتے ہیں تو ان کے ایمان کا کیا انجام ہوگا۔ اور اس لیے شرک ایسی گھنونی چیز ہے، ایسا گھنونا جرم ہے کہ جس کے کرنے سے نبی اور رسول بھی وہ مشرک ٹھہرائے جا سکتے ہیں، اگرچہ ان سے شرک ہونا ممکن نہیں ہے، اور نہ کبھی کسی نبی نے شرک کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں کا ذکر کر کے، اور یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، اور سورۃ الانعام میں بھی اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، اور 18 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ نبی رسول بھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال برباد ضائع ہو جاتے۔ اور بات کر رہے تھے کہ اس چیز میں تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے یہ مقرب ترین ہستیاں نبی اور رسولوں کی شرک کرنے سے تمام ان کے اعمال برباد ہو سکتے ہوں، دنیا آخرت ان کی برباد ہو سکتی ہو اور مشرک ٹھہرائے جا سکتے ہوں، تو پھر ان کے سوا اور کون ہے کہ جو اس چیز سے جو ہے بالاتر ہو کہ جو کرتا رہے، جو شرک کر لے اس کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اور مزید فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ ہاں، بات ہو رہی فریاد کی، اور فریاد کب ہوتی ہے؟ کہ جب کسی مصیبت مشکل میں آدمی ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نقصان میں مبتلا کر دے، کوئی تکلیف مصیبت پہنچا دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کو، اس تکلیف کو ٹالنے والا، دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر تم کسی مصیبت مشکل میں پھنس جاؤ تو اللہ کے سوا اس مصیبت مشکل کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ ہمارا ملا کہتا ہے نہیں ٹالنے والے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں نہیں فریاد کرنے والے ہیں، فریاد سننے والے ہیں، غوث اعظم ہیں، بلکہ بڑے بڑے سب سے بڑھ کر غوث مددگار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہیں۔ اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے کہ یا پیر ملا سچا ہے۔ مت اللہ تعالیٰ کہ اگر تم کسی مصیبت مشکل میں پھنس جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو ٹالنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور بات صرف کسی مشکل مصیبت کی نہیں بلکہ حتیٰ کہ نعمتوں کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ اگر تم پر کو اپنا فضل کرنا چاہے، تم پر کو اپنی نعمت کرنا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے اس فضل کو، اللہ کی اس نعمت کو کوئی پلٹانے لوٹانے والا، روکنے والا بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعلیم دی، وَاعْلَمْ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ أَرَادُوا أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ اگر روئے زمین کے لوگ مل کر بھی آپ کو کوئی فائدہ دینا چاہیں تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اور اگر روئے زمین کے لوگ مل کر بھی تمہارا کوئی نقصان کرنا چاہیں، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، سبھی مل کر بھی تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تم پر لکھا ہے۔ یہ ہے جب عقیدہ انسان کے دل میں آ جاتا ہے، جب اللہ پر اس انداز سے یقین و ایمان راسخ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد آدمی کو دنیا کی کسی مخلوق کا ڈر باقی نہیں رہتا۔
دنیا کے فرعون ابو جہل کیوں نہ ہو، ظالم سے ظالم جابر سے جابر حکمران کیوں نہ ہو، کتنے بڑے بھی طاغوت کیوں نہ ہو، پھر انسان کے دل سے ہر مخلوق کا ڈر نکل جاتا ہے۔ اور اس لیے اللہ کے بندے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، ماذا یفعل بی اعدائی، میرے دشمن میرا کیا بگاڑیں گے، میرے دشمن میرا کیا بگاڑیں گے۔ اگر مجھے جیل میں ڈال دے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت کا موقع ہے، تنہائی میں اللہ سے دعائیں مناجات کرنے کی فرصت ہے۔ اگر مجھے نکال دیتے ملک سے تو اللہ کی زمین میں گھوم پھر کر اللہ کی قدرتوں کی عظمتوں کی نشانیاں دیکھوں گا۔ مجھے قتل کر دیتے ہیں تو وہ شہادت کی موت ہے جس کی مجھے تمنا ہے۔ تو یہ ہے اس وقت جب انسان کا ایک اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے اور پتہ ہے کہ اسی کی تقدیر سے جو کچھ کائنات کے اندر ہوگا اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کو نقصان دینا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس اللہ کی طرف سے آنے والے نقصان مصیبت تکلیف کو اللہ کے سوا کو ٹالنے روکنے والا نہیں۔ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تم سے اللہ تعالیٰ کو خیر چاہتا ہو، تمہیں کوئی نفع دینا چاہتا ہو، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو بھی کوئی روکنے والا، اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور جس کو دینا چاہتا ہے اس کو کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی ہے جو بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان دوسری آیت میں إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، دیکھیے دعا جو ہے کیسے عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بعض جگہوں پر تدعونا دعا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور بعض اوقات اسی دعا ہی کو تعبدون کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اس بات کی تنبیہ کرنے کے لیے کہ اصل عبادت ہے ہی دعا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، کہ اصل عبادت ہے ہی دعا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی چیز کا ذکر فرماتا ہے ان الذین تعبدون من دون اللہ، کہ وہ لوگ، وہ ہستیاں، وہ چیزیں، وہ مخلوقات جن کو تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے، یعنی ان کو تم پکارتے ہو، ان سے تم دعائیں کرتے ہو۔ اگر کوئی کہے کہ آپ نے تعبدون کے جو لفظ معنی کیا ہے دعا کے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ مشرک کافر عام طور پر اللہ سے ہٹ کر جب کسی کی عبادت کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد اس سے کوئی نفع لینا، کسی نقصان سے بچنا، اصل اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے۔ تو وہی جو چیز دعا سے آدمی چاہتا ہے وہی چیز یہ مشرک کے حوالے سے اللہ نے اس کے لیے عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے کسی روزی کا اختیار نہیں رکھتے۔ رزقاً کا لفظ نکرہ، کہ نہ تھوڑی روزی نہ زیادہ، کسی طرح کی بھی روزی، کوئی کسی طرح کی بھی نعمت تم کو دینے پر قادر نہیں ہے، نہ ان کی ملکیت میں ہے، نہ ان کے اختیار میں ہے، اور نہ ہی وہ دیتے ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، پس اللہ کے پاس سے ہی اسی سے روزی طلب کرو، وعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو، یعنی اسی کو پکارو، واشکروا لہ، اور اسی کا شکریہ ادا کرو، الیہ ترجعون، نہ کہ صرف بات دنیا کی حد تک ہے کہ شرک کر دیا، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا اور بات ختم ہو گئی، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو اسی کی طرف پلٹ کے لوٹ کے جانا ہے، جس میں تنبیہ ہے انسان کو کہ اگر اللہ کی طرف پلٹ کے لوٹ کے جانا ہے تو رب کائنات تم سے پوچھے گا کہ پیدا میں نے تم کو کیا، دنیا میں نے تمہارے لیے بسائی، اور بے شمار یعنی کہ بے بہا قسم کی نعمتیں میں نے تم کو دی، اور پھر تم مجھے چھوڑ کر اوروں کو پکارتے تھے اور ان سے فریادیں کرتے تھے، تو اس وقت کیا جواب ہوگا؟ الیہ ترجعون کا لفظ ہم کو تنبیہ کرتا ہے کہ اس وقت کا اس کو یاد رکھو کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ اور عام طور پر آدمی دنیا کے اندر بھی جب بھی کوئی جرم کرتا ہے، کسی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، اس کے مد مقابل اس کے حکم کے خلاف کوئی چیز کرتا ہے، تو اس کو
اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کل اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو جواب دہ ہونا ہے تو کیا جواب دوں گا، آفیسر نے کل بلا لیا، اس کو کیا جواب دوں گا۔ تو یہ جواب دہی کا جو تصور ہے یہ انسان کو ہمیشہ کسی غلط کام سے روکتا ہے، چاہے وہ غلط کام دنیا کے حوالے سے ہو یا دین کے حوالے سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے قیامت کے دن کا، حشر کے دن کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اس کی یاد دلاتا ہے کہ تم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، پلٹ کے جانا ہے، تو تم کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو ذرا دیکھو، سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ سے ہٹ کر، اللہ کو چھوڑ کر کیا تم شرک کے کام کر رہے ہو، اللہ کو کیا جواب دو گے۔ اور یہ آیت جس طرح یہاں پر ہے ایسے ہی پہلی آیت سے ملتی جلتی بھی اور بھی کی آیتیں، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، کہ نہیں اللہ کے سوا کسی اور الہ معبود کو پکارو، ایسا کرو گے تو پھر یہاں پر تو تھا کہ ظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ شعراء میں اللہ نے اس کا انجام بیان کیا کہ ظلم کا، شرک کا انجام کیا ہے، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور سورہ قصص کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے سوا کسی اور الہ معبود کو نہ پکارو، کیونکہ اصل حقیقی معبود صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ آیتیں، ساری کی ساری آیتیں جو ہیں وہ کس موضوع پر ہیں، کہ اللہ سے ہٹ کر اور کو پکارنا، ان سے فریاد کرنا، ان سے دعا کرنا۔ اور پہلی بات تو یہ شرک ہے، کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گھناؤنا جرم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ پکار سنتے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس آپ کی ہوئی پکار کو اس کے مطابق رد عمل کرنے کا، اس کا کو آپ کو فائدہ دینے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ اسی معنی لا یملکون لکم رزقا، کہ جن سے تم روزیاں مانگتے پھرتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں۔ کتنے مالک نہیں ہیں؟ سورہ فاطر میں اللہ نے اس کی بھی تفصیل بیان کر دی۔ وہاں پر کیا فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، ہاں کتنے مالک نہیں ہیں کہ وہ قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں۔ قطمیر کیا ہوتا ہے؟ قطمیر ہوتا ہے کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ہلکا سا شگاف چھلکا ہوتا ہے، اس کو قطمیر بولتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو اتنے سے ہلکے سے بیکار قسم کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں، اور تم کو کیا دیں گے؟ اور مالک ہونا تو بات کی بات ہے، وہ تمہاری دعائیں کیا سنتے ہیں؟ اگر تم ان کو پکارتے ہو، ما سمعوا، یعنی کہ ما سمعوا لکم اور ما سمعوا دعاکم، تمہاری دعا سنتے نہیں ہیں۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر فرض کر لیا جائے کہ سن بھی سکتے ہوں تو تب بھی وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے ان بندوں کا حال، ان مخلوقات کا حال، ان ہستیوں کی کیفیت کہ جن کو لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، پکارتے ہیں۔ اللہ ماتا ہے کہ یہ کسی نہ چیز کے مالک ہے، نہ دعائیں سنتے ہیں، نہ سننے کے اختیار رکھتے ہیں، اور نہ ہی تم کو کس طرح کی روزی دینے کا ان کے پاس کوئی ملکیت اختیار ہے، تو کیسے تم ان کو پکارتے ہو۔ اور اسی طرح سورۃ احقاف میں اور بھی اس چیز کو کھلے انداز سے، واضح انداز سے بیان کرتا فرماتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے، من اضل، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے، ممن يدعو من دون اللہ، کہ جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، کہ جو قیامت تک اس کی دعائیں سننے پر قادر ہی نہیں ہے۔ قیامت تک یہ نہیں کہ آج یا کل یا ہفتہ، مہینہ، سال بعد، بلکہ قیامت تک اس کی دعائیں سننے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ دعائیں سننا تو بات کی بات ہے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کی دعاؤں سے ویسے ہی بے خبر ہے، پتہ ہی نہیں کہ ان کو کون پکار رہا ہے، کو پکار بھی رہا ہے یا نہیں، اور اس کی پکار کیا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب قیامت کے دن ہوگا، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں، تو یہی بزرگ، یہی ولی، اللہ کے بندے جن کو پکارا جاتا تھا، یہی اپنے پکارنے والوں کے دشمن بن کر کھڑے ہوں گے۔ دشمن کیوں ہوں گے؟ ہاں، دشمن ہونے کی دو وجہ ہیں، یا دو کیفیتیں ہیں۔ اگر تو واقعی اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، کوئی نبی ہے، رسول ہے، کہ اللہ کا ولی ہے، توحید و ایمان پر چلنے والا، تو وہ تو مشرک کافر کا دشمن ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔
وہ تو ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شرک کرے، اس کو شریک کیا جائے، کسی اور کو شریک کیا جائے۔ اللہ کے نبی اور رسولوں کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ شرک کو مٹانا تھا، تو پھر کیسے ایسے مشرک کے لیے اس کے دوستی رکھیں، اس کے دشمن کیوں نہ ہوں؟ تو اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی دشمنی ایسے مشرکوں کے ساتھ واضح ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔ اب یہ ہے کہ اگر جن کو پکارا جاتا تھا اگر اللہ کے نیک بندے ہیں تو وہ دشمن ہوں گے ان کے، کیونکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا گوارا نہ کرتے تھے۔ اور اگر بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو خود اپنی پوجا کرواتے رہے، اپنی عبادت کرواتے رہے تھے، گمراہ کن قسم کے پیشوا، اگر ان کی بات ہے تو وہ بھی قیامت کے دن اپنے مریدوں کے، اپنے پیچھے چلنے والوں کے، اپنے عبادت کرنے والوں کے دشمن ہوں گے۔ ہاں، ان کی دشمنی کیوں ہے؟ ان کی دشمنی ہوگی کہ قیامت کے دن اپنے جرم، اپنے معاملات ان کے اوپر تھوپ کر اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے۔ جس طرح کہ دنیا میں بھی کہ جب کوئی مجرم پکڑے جاتے ہیں تو پھر ہر مجرم اپنا جرم جو ہے دوسرے کے سر پہ ڈالتا ہے کہ اس کا کام تھا، اس نے بتایا تھا، اس نے چلایا تھا ہم کو۔ جس طرح دنیا کے اندر ان ظالموں کا یہ حال ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بھی وہ ایک دوسرے کے بدترین دشمن بن کر کھڑے ہوں گے اور اپنے جرائم جو ہے وہ دوسرے پر تھوپنے کی کوشش کریں گے، پیر مرید پر اور مرید جو ہے اپنے پیر پر۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ قیامت کے دن ان لوگوں کی عبادت کا ویسے ہی انکار کر دیں گے کہ ہماری کوئی عبادت بھی کرنے والا نہیں تھا، یعنی کیونکہ ان کو پتہ ہی تھا کہ ان کی کوئی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ ہے ان ہستیوں کا حال جن کو پکارا جاتا ہے، جن کو مشکل کشا حاجت روا مانا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ وہ دعائیں سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور مشکلات حل کرتے ہیں۔ کائنات کا رب فرماتا ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ قبول کرتے ہیں، اور نہ ان کے پاس اس طرح کا کوئی اختیار ہے۔ اور پھر اسی جب فریاد ہی کی بات ہو رہی ہے، استغاثے کی بات ہو رہی ہے، اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے فریاد کرنا، تو اللہ تعالیٰ آگے اسی فریاد کے بارے میں ہی سورۃ نمل میں اور واضح طور پر فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ۔ اَمَّن يُجِيب، کون ہے کہ جو یجیب المضطر، مضطر کے معنی جو لاچار ہو، بے بس ہو، بہت مجبور اور بہت مشکل میں پڑا ہوا شخص ہو۔ تو اس مجبور و یعنی کہ مدہور آدمی جو ہے، جس چیز کو یعنی کہ جو بے بسی کی، لاچاری کی کیفیت میں پڑا ہوا ہے، اللہ ماتا ہے کہ کون ہے کہ جو اللہ کے سوا اس کی دعا کو سنتا ہو۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، ہاں جس مشکل میں پڑا ہوتا ہے اللہ اس کی مصیبت کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے سوا کون ہے ایسا؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، ہاں مجبور کی، مصیبت زدہ کی اور مشکل میں پڑے ہوئے شخص کی فریاد سنی، فریاد سن کر اس کی مشکل کو دور کیا اور مشکل کو دور کر کے اس کو زندگی بخشی، اور جعلکم خلفاء الارض، تم کو زمین میں خلیفہ جانشین بنایا، بجائے کہ موت دے کر ختم کرنے کے بلکہ زندگی عطا کی۔ کون ہے یہ سارا کچھ کرنے والا؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ معبود بھی ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ اللہ ماتا ہے قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم ان چیزوں کو سمجھتے پاتے ہو۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ چیزیں کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ ہی جو ہے وہی تمہاری فریادیں سنتا ہے، اور وہی تمہاری مصیبتیں ٹالتا ہے، اور وہی جو ہے تمہارے مشکلات کو دور کرتا ہے۔ تو مایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے کہ جو مصیبت زدہ کی دعا کو سنتا ہو جب وہ دعا کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی یعنی مشکل مصیبت کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین کے جانشین بناتا ہے، یعنی تم کو زندگی دے کر جو ہے ایک وقت تک دنیا میں زندہ رکھتا ہے، حتیٰ کہ تم ایک دوسرے کے جانشین بنتے ہو۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم اس چیزوں کو سمجھتے پاتے ہو۔ اور احادیث میں بھی ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، انہی میں سے ایک حدیث کا یہاں ذکر ہوتا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا کہ جو مسلمانوں کو، صحابہ کو اذیتیں دیتا، تکلیفیں دیتا۔ تو صحابہ مشورہ کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتے ہیں،
آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس منافق سے خلاصی پانے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے آپ سے استغاثہ کرتے ہیں۔ انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا؟ استغاثہ کرنے کا، کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جو ہے اس منافق کے شر سے آپ سے استغاثہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ان کا لفظ سنا استغاثہ کا، کہ آپ سے وہ استغاثہ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے فریاد کرتے ہیں اس منافق کے خلاف، تو آپ نے کیا فرمایا کہ مجھ سے فریاد نہیں کی جا سکتی، بلکہ فریاد و پکار صرف اللہ سے کرنی چاہیے۔ اب حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے قائد ہیں، ان کے رہنما ہیں، ان کے نبی رسول ہیں، اور بلکہ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ یعنی آپ کی اپنی سلطنت کے بادشاہ ہیں، اور آپ اس طرح کے منافقوں کو ان کی خصلتوں سے روک بھی سکتے ہیں اور ان کی سزا بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا کہ پکار و فریاد مجھ سے نہیں کی جاتی بلکہ اللہ سے کی جاتی ہے، جس سے معلوم ہوا جو ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات اگرچہ ظاہری اسباب ہوں تب بھی اصل توکل یقین اللہ پر ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اسی بات کا سبق دیتے ہیں صحابہ کرام کو، اور صحابہ کی اسی پر تربیت کرتے ہیں کہ اگرچہ تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ظاہری طور پر قدرت طاقتیں رکھتا ہے، تب بھی اصل تمہارا یقین و ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اور وہی ہر طرح کا مدد کرنے کے لیے اس کے اللہ نے اس کو صلاحیت طاقتیں دی۔ اللہ تعالیٰ ہی خود ہی جو ہے ان چیزوں کا یعنی کہ اپنے اختیار رکھتا ہے، کسی نبی کو کسی بندے کو اللہ نے اس کا اختیار نہیں دیا۔ اب یہ تو قرآن کریم کی آیات جو صرف ایک مثال کے طور پہ پیش ہوئی ہیں، ورنہ اس طرح کی دسیوں آیات ہیں، اور احادیث بھی دسیوں کی تعداد میں اس موضوع پر، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فریاد سننے والا صرف اللہ ہے، مشکلات کو دور کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، استغاثہ کرنے والا جس سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور حقیقی دنیا کا کائنات کا غوث وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں وہ ہے جو غوث اعظم ہے، کیونکہ بات ہم فریاد کی کر رہے ہیں۔ فریاد کے معنی کہ کسی کی مدد کرنا، استغاثہ کا نام جس کو عربی میں دیا گیا ہے اسی سے لفظ غوث ہے۔ تو کائنات کا حقیقی غوث اور حقیقی مددگار، حقیقی ان کا فریاد رسی کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن دیکھیے ہم بات کسی کافر کی ہندو سکھ کی نہیں کر رہے، بات ان کی ہے جو کلمے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ عبد القادر جیلانی صاحب جو ہے وہ غوث اعظم ہیں، اور غوث اعظم جو سب سے بڑے کائنات کے غوث، یعنی ان کے کہنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اگر کوئی مدد کرتا بھی ہے تو اللہ کی مدد بھی اس سے کم ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ غوث اعظم وہ ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی اپنے آپ کو کہے کہ وہ بڑا پکا مسلمان ہے، وہ بڑا توحید پرست ہے، وہ جنتوں کا مالک ہے، تو پھر اس کو اپنے دماغ کا علاج کرنے کی ضرورت ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا غوث پیر عبد القادر جیلانی کو بنا دیا، اللہ تعالیٰ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور پھر بھی اس کے ایمان میں، اس کے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں یہ ہے جو شرک و کفر کی تعلیم کا اس کا نتیجہ ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے سوالات مسائل جو دیے گئے ہیں، 18 مسائل دیے ہیں مؤلف نے۔ پہلا کہ دعا یا پکارنا عام ہے اور استغاثہ فریاد خاص ہے، جس طرح ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ اس باب میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک استغاثہ ہے، فریاد ہے، اور دوسرا دعا ہے۔ دعا عام ہے جس میں استغاثہ بھی آتا ہے، استعاذہ بھی آتا ہے، استعانت بھی آتا ہے، سبھی کچھ آتی ہے، لیکن استغاثہ، استعانہ یہ سبھی خاص ہیں۔ آیت مبارکہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اس کی تفسیر بیان ہوئی کہ اللہ کے سوا سے مراد کون ہیں؟ کائنات کی ہر چیز جو وہ اللہ کے سوا ہے، اور یہ بیان ہوا کہ اللہ کے سوا کائنات کی کوئی بھی چیز کسی نفع نقصان کی مالک نہیں ہے۔ تیسرا، غیر اللہ کو پکارنا اور اس سے فریاد کرنا شرک اکبر ہے۔ ہاں بعض کا شرک اصغر ہوتا ہے کچھ چیز، لیکن یہ شرک اکبر میں سے ہے۔ شرک اکبر کیوں ہے؟ کیا دلیل ہے اس کے شرک اکبر ہونے کی؟ کہ اللہ نے اسی دعا کو، اسی استغاثے کو دوسری آیتوں میں دوسری جگہوں پر اس کو عبادت کا نام دیا ہے، اور جب استغاثہ اور فریاد عبادت ہے تو عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔
اگر یہی حق اللہ کے سوا کسی اور کو دیا جائے گا تو اسی کا نام جو ہے شرک ہے، اور شرک اکبر ہے کہ جس کے کرنے سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ، یہ چوتھا مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی انتہائی برگزیدہ بندہ بھی غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان سے فریاد کر لے تو وہ بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ کہاں سے لیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ اگر تم بھی فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نبیوں کے سردار جہانوں کے امام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اگر تم بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے تو ظالموں میں سے، مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی روح رعایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل یہ دیکھتا ہے کہ کون کس طرح کے عقیدے ایمان پر ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مقام کیا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا حسب و نسب کیا ہے۔ پانچواں مسئلہ اس باب سے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ سے بعد والی آیت وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ کی تفسیر بھی معلوم ہوئی۔ ان دونوں آیتوں کی مناسبت کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ بھی کہ اگر تم کے مصیبت تکلیف آتی ہے تو اللہ کے سوا اس کو ٹالنے والا بھی کوئی نہیں، اگر اللہ کے سوا کو ٹالنے والا نہیں تو پھر پکارنا کس کو ہے، دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ تو اس کا یعنی کہ دونوں آیتوں کا انہوں نے ذکر کر کے یعنی دونوں آیتوں کو آپس میں ملانے کی ہم کو یعنی کہ تنبیہ کی ہے کہ ان دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے قرآن اور قرآن کی پوری دعوت توحید کی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ مسئلہ، غیر اللہ کو پکارنا دنیا میں کچھ نفع بخش نہیں، اور پھر یہ کفر بھی ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہاری کسی روزی کے مالک نہیں ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ ان سے روزی مانگنا اور ان کو پکارنا اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہے، اور یہ کفر بھی ہے۔ تیسری آیت مبارکہ فابتغوا عند اللہ رزق کی تفسیر بھی کی گئی کہ اصل رزق جو اب اللہ کے پاس ہے تو اسی سے پھر تلاش کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ آٹھواں مسئلہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے روزی مانگنا ایسے ہی ناجائز ہے جیسے اس کے سوا کسی دوسرے سے جنت مانگنا ناجائز و حرام ہو۔ یعنی یہاں پر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کسی معمولی قسم کی روزی اور جنت کو دونوں کو برابر قرار دیا۔ کس لیے برابر قرار دیا؟ کیونکہ دونوں کا مالک ہی اللہ ہے، کیا وہ دنیا کی چھوٹی موٹی کو نعمت ہے یا کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو جنت ہے، دونوں کا مالک اللہ ہے اور دونوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے چاہے بات کسی چھوٹی موٹی اللہ تعالیٰ سے نعمت مانگنے کی ہو، اللہ کو چھوڑ کر اس کی اور سے مانگی جائے، یا جنت جو ہے اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے مانگی جائے، تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اور مؤلف نے دونوں کو کیوں ملایا ہے؟ اس لیے ملایا ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ جنت جو ہے جس طرح اس کا اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا ناجائز اور حرام ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے کوئی چیز طلب کرنا، اللہ کے سوا کسی اور سے کوئی چیز طلب کرنا بھی حرام ہے۔ نواں مسئلہ اس بحث سے چوتھی آیت مبارکہ ومن اضل کی تفسیر بھی ہوتی ہے، جس کو ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے، کہ کائنات کا سب سے بڑا گمراہ شخص وہ ہے جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا ہے، چاہے پھر بھی وہ اپنے ایمان کے دعوے کرتا پھرے۔ 10واں مسئلہ، جو شخص کسی غیر اللہ کو پکارے یا اس سے فریاد کرے تو اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں، جس طرح ہم نے ذکر کیا۔ 11واں، جن غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے وہ تو پکارنے والے کے پکار سے بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ وہ ان کی دعاؤں سے ویسے ہی غافل بے خبر ہے کہ ان کو پکارتا ہے کوئی۔ تو جو ویسے ہی بے خبر ہیں ان کو پکارنے کا فائدہ ان سے کیا ملے گا پھر؟ 12واں مسئلہ، اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ اس پکار کے سبب قیامت کے دن ان کے پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے۔ ہم نے بتایا کہ دشمن ہونے کے دو وجہ ہیں، اگر تو اللہ کا نیک بندہ ہے، کوئی نبی ولی ہے، اس لیے دشمن ہوگا کہ ان کے ہاں شرک جو ہے سب سے بڑا جرم ہے، اور ایسا جرم کرنے والے کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ یا پھر دوسرے دشمن کیوں ہوں گے جنہوں نے اپنی عبادت خود کروائی کہ تاکہ اپنا جرم جو ہے دوسرے پر تھوپے، پیر صاحب اپنا جرم مرید پر ڈال دیں۔ 13واں فائدہ یہ مسئلہ، غیر اللہ کو پکارنا در حقیقت ان کی عبادت ہے، اور یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ پکارنا اصل دعا کرنا ہی عبادت ہے۔ 14واں فائدہ، جن کو پکارا جاتا ہے وہ قیامت کے دن ان کی عبادت
اور پکار کرنے کا انکار کر دیں گے، کہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ انکار کرنے کا معنی کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کوئی پکارتا تھا، ہم سے کوئی دعا کرتا تھا۔ کیوں انکار کریں گے؟ کیونکہ واقعی ہی ان کو نہیں پتہ کہ ان کو کون پکار رہا ہے۔ تو یہ جس آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو پکار رہا ہے تو پھر وہ کیا مانے گا کہ مجھے کو پکارتا تھا؟ اور 15 فائدہ، ان امور کی وجہ سے ہی انسان سب سے زیادہ گمراہ کہلاتا ہے، یعنی اسی وجہ سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو پکارنے کا یہ جرم کہ جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ گمراہ کہلاتا ہے۔ 16واں فائدہ، اس باب سے اس آیت امن یجیب المضطر اذا دعاہ کی بھی تفسیر ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی، یعنی کہ کون ہے کہ جو مجبور مضطر کی دعا کو سنتا ہو اللہ کے سوا۔ 17واں فائدہ، حیران کن بات یہ ہے کہ بتوں کے پجاری بھی اعتراف کرتے ہیں کہ پریشان و لاچار کی پکار کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے اور وہی نجات دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشکلات میں وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہاں، کہاں پر دلیل ہے؟ اسی آیت میں دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے انداز سے بیان کیا ہے کہ چیلنج کے انداز سے مجھے بتاؤ ذرا کہ اللہ کے سوا کون ہے کہ جو کسی مجبور بے کس کی دعا کو سنتا ہو، اس کی مشکل کو دور کرتا ہو اور تم کو زمین کے جانشین بناتا ہو۔ آگے کسی نے جواب نہیں دیا تو اللہ فرماتا ہے اے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ ہاں، کسی کافر مشرک نے، آپ کے زمانے کے کسی کافر نے کہا کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی دوسرے ہیں۔ جب کسی نے نہیں کہا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس زمانے کے مشرک کافر ان باتوں کو سمجھتے تھے کہ واقعی ہی مشکل کشا اللہ ہے اور مشکلوں دور کرنے والا صرف اللہ ہے۔ ہاں، آج کے دور کے مشرک، ہاں ان کے پاس اس طرح کی آیتوں کے جواب ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں، کہیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے کہ صرف اللہ ہی نہیں سنتا بلکہ اور بھی سنتے ہیں، صرف اللہ ہی مشکلیں حل نہیں کرتا بلکہ اور بھی مشکل کشا ہیں۔ اور اسے پتہ چلتا ہے کہ آج کا مشرک بڑا مشرک ہے کہ یہ سابقہ زمانوں کے مشرک اس سے بڑے تھے۔ 18واں اور آخری مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر گلشن توحید کی حفاظت فرمائی اور امت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ادب و احترام ملحوظ رکھنا چاہیے اس کی تعلیم بھی آپ نے دی۔ ہاں، یہ کہاں پر ہے؟ اس حدیث میں جو ہم نے آخر میں پڑھی ہے، جسے امام طبرانی نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ سے کوئی صحابہ نے آ کے مطالبہ کیا، استغاثہ کیا کسی منافق کے خلاف، تو آپ نے کیا فرمایا کہ استغاثہ مجھ سے نہیں کیا جاتا بلکہ یہ فریاد استغاثہ صرف اللہ سے کیا جاتا ہے کہ جو اس چیز پر قادر ہے۔ اور حالانکہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ استغاثہ صحابہ کا وہ استغاثہ نہیں تھا جو مشرکوں کا ہوتا ہے، یہ صرف ایک ظاہری اسباب کو اپناتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو، یعنی کہ ان سے مطالبہ کرنا کہ اس طرح کے منافقوں کو یعنی روکا جائے، ان کے شر سے بچایا جائے، اور آپ یہ چیز کر سکتے تھے، لیکن لوگوں کی تربیت کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ استغاثہ اور مدد طلب کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا پہلو اور صحابہ کی تربیت اس ایمان اور توحید پر، کہ معمولی قسم کی چیز بھی آپ اپنی ذات کے حوالے سے خصوصاً برداشت نہ کرتے۔ اور اسی طرح کی وہ حدیث جس میں ایک آدمی نے کہہ دیا کہ ما شاء اللہ و شئت، کہ جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندًا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک کھڑا کر دیا؟ حالانکہ کوئی شک نہیں کہ کہنے والے کا کہنا جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ آپ اللہ کی مرضی میں شریک ہیں، لیکن اس نے لفظ ایسا استعمال کر دیا کہ جس میں شرک کا شبہ پیدا ہوتا ہو، تو آپ نے فوراً ہی اس کو اس چیز سے روکا اور توحید کا جو حق ہے وہ بیان کیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا باب کہ غیر اللہ سے فریاد کرنا، فریاد کے معنی کہ کسی مشکل مصیبت میں پھنسا ہوا شخص جو ہے وہ اس کا پکارنا، اس سے دعا کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارنا جو عام دعا کے معنی میں ہے، تو یہ دونوں ہی کیا ہیں؟ وہ شرک ہیں کہ جب اسباب سے ہٹ کر ہوں، اسباب سے بالا تر ہوں، ما فوق الفطرت ہوں۔ لیکن اگر اسباب کے ساتھ ہیں تو جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ کسی سے فریاد بھی کی جا سکتی ہے، استغاثہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ظاہری اسباب کے ہوتے ہوئے کسی سے کوئی مدد بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔